شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، میرے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے میرے پالنے والے، جبکہ وہ تیرے سوا کہیں اور موجود ہی نہیں جہاں سے نجات مل سکے گی، جبکہ اس پر تیرے سوا کسی کو قدرت نہیں اور نہ ہی کوئی برائی کرنے والا، تیرے سامنے جرت کرنے والا اور تیری رضا جوئی کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، میں نے تیرے ذریعے ہی تجھے پہچانا۔ تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارش کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اور اگر امید رکھوں تو بھی وہ میری امید پوری نہ کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ مجھے ذلیل کرتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے اور وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں اور امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں۔ ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد و روا ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ تو امیدواروں کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کی طرف سفر جو وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، اور تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری ذات کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی مغفرت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور اے میرے سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ فرمائے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی مہربانی و نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، جب میں بچہ تھا تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا، جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی۔ پس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے احسان، نعمت اور عطا سے پالا اور آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا ہے۔ اے میرے مولا، میری تجھ سے محبت تیرے سامنے میری سفارش ہے، اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر اطمینان ہے۔ اے میرے سردار، میں تجھ سے اس زبان سے پکارتا ہوں جو بوجہ گناہ کے لکنت کرتی ہے۔ پالنے والے، میں اس دل سے راز گوئی کرتا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا۔
اے پالنے والے، میں تجھے پکارتا ہوں، لیکن سہما ہوا، ڈرا ہوا، چاہتا ہوا، امید رکھتا ہوا۔ اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں، اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو آرزو بڑھتی ہے۔ پس اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب بھی دے تو ظلم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرت ہے حجت میری ہی۔ کرم و وجود تیرے میں، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میں میرا سہارا تیری ہی مہربانی و نرم روی۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہ کرے گا۔ پس میری امید بر اور میری دعا سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر، اور جن سے امید کی جا سکتی ہے انہی میں سب سے بلند تر۔ اے میرے آقا، میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے، پس اپنے عفو سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما، اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم گناہ گاروں کے سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے، اور تیرا حلم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اور اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما۔ اور اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے، اور اپنے عفو سے مجھ پر عنایات فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانپ، اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے۔ اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد از جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کمتر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش، سب سے بڑا حاکم، اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ پس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے۔ تیری حمد ہے کہ تو توانا ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے، اور میرے ساتھ وہ تیری نرم روی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ تیرا میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیا کی کمی کا موجب بنا ہے، اور تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی مغفرت کے باعث میں نے تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کو کیا۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا کرنے والے، اے قدیم احسان والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی؟ کہاں ہے تیرا بلند تر عفو؟ کہاں ہے تیری قریب تر کشائش؟ کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی؟ تیری وسیع تر رحمت، تیری بہترین عطائیں؟ کہاں ہے تیری خوشگوار بخششیں؟ کہاں ہیں تیرے شاندار انعامات؟ کہاں ہے تیرا باعظمت فضل؟ کہاں ہے تیری عظیم بخشش؟ کہاں ہے تیرا قدیم احسان؟ کہاں ہے تیری مہربانی؟ اے مہربان، اپنی مہربانی سے محمد و آل محمد کے صدقے مجھے عذاب سے نکال، اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پر کچھ بھی بھروسہ نہیں، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ تو احسان کے ساتھ نعمتوں کے آغاز کرتا اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ بس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیری نیکی ظاہر کرنے پر، یا برائی کی پردہ پوشی پر، یا بہت بڑی غم خواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں، یا بہت چیزوں سے تیرے نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اور اے اس کا نور چشم جو تیری پناہ لے،
اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے۔ تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں۔ بس اے پالنے والے، اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے، وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے دراز ہو، اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقعت ہے۔ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں۔ تیری وہ رحمت گناہ گاروں پر کیسے تنگ ہو جائے گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اے وسیع بخشش والے، اے مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، پس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، تو دھتکارے تب بھی میں تیرے دروازے سے نہ ہٹوں گا، کیونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی مغفرت ہے۔ اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہ رکنے دوں گا۔ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور تو جس پر چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فعل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، تیرے حکم میں کوئی ضدیت نہیں، اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیرے ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار، یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سایہ کرم میں آیا اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی اور تیری رحمت میں کمی نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر، تیری دیرینہ درگزر عظیم تر فضل و کرم و تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوشش ناکام بنائے گا؟ نہیں اے مہربان، تجھ سے ہم یہ گمان نہیں کر سکتے، اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی۔ اے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی آرزوئیں رکھتے ہیں۔ ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کرے گا۔ پس اے ہمارے مولا، ہماری امیدیں پوری فرما۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے یہاں سے پلٹائے گا نہیں، چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے۔ بس تو اس کا اہل ہم پر اور دوسرے گناہ گاروں پر اپنے وسیع تر فضل سے داد و دبش کرے۔ بس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش مانگتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے۔ تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش روک نہیں سکتے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا رہتا ہے۔ پس تو پاک تر ہے، تو کیسا بردبار ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہیں، تیری سنائی برتر ہے، اور تیری نعمتیں اور تیرا کام بلند تر ہیں۔ اے معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے۔ پس معافی دے، معافی دے، معافی دے، میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے ایمان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کعبہ کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کی روضہ کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے۔ بے شک
تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے، اور ان پر اور ان کی آل پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے معبود مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود بخشش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ان میں زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے، اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب، اور مرد و عورت، خرد و بزرگ، اور ہمارے آزاد و غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا نقصان۔ اے معبود حضرت محمد اور آل محمد پر رحمت فرما، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا اور آخرت میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ، حلال اور پاک ہو۔ اے معبود مجھے اپنی پاسداری میں اپنے زیر نگاہ رکھ، اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی و آئمہ کی زیارت نصیب فرما کہ ان سب پر سلام ہو۔ اے پروردگار ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔ اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں۔ میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ بہا دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈال رکھ۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اور جب میں راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور میرے اور تیرے حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے اور اپنی خدمات سے دور کر دیا ہے، یا شاید کہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں، بس مجھے ایک طرف کر دیا تھا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، شاید کہ تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے بیکار باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو نے میری دعا کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے دور کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم کے گناہ کا بدلہ دیا ہے، یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے۔ بس اے پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرمایا، اس لیے کہ اے پالنے والے تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں سے بزرگ تر ہے، اور تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے۔ اے میرے معبود تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اور اے میرے آقا میں کیا، میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اور اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے معاف رکھ۔ میرے سردار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا،
میں وہی کوڑا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت عطا فرمائی، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گناہ گار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا، میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا، میں وہ کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی، اور میں وہ نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی۔ اے پروردگار، میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہیں کی اور جلوت میں تیرا لحاظ نہیں رکھا۔ میں بہت بھاری مصیبتوں والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرت کی، میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے، میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشخبری ملی تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا، میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیا سے کام نہ لیا اور گناہ گاروں میں حد سے گزر گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ نہیں کی، بس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب میں میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو میری طرف سے بے خبر ہے۔ تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزاؤں سے برکنار رکھا، گویا تو مجھ سے شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود، جب میں نے تیری نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیری پروردگاری سے انکاری تھا یا تیرے حکم کو سبک سمجھ دیا تھا یا خود کو عذاب کی طرف کھینچ رہا تھا یا تیرے ڈراوے کو کمتر سمجھ رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا یوں ابھری کہ میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا تھا، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی تھی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا۔ بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے اعمال درج ہو گئے کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی سے تیری رحمت کو نہ جانتا تو جب میں اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی امی، قریشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں۔ بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر عبادت گزاروں کا ثواب نہ قرار دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے، تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ہم جو تجھ سے اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما کہ بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ بس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تو مجھے جھڑک بھی دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی مغفرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے مولا اور آقا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کے سوا کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھیں اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دیں اور میرے جہنم کا حکم صادر کر دیا، اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے تو بھی میں تجھ سے امید نہ توڑوں گا۔
تجھ سے عفو و درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا، اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنے مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام پر پلٹا دے اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گنوا دی، اور اب میں اپنی اس بے راہ روی سے مایوس ہو جانے کو ہوں۔ تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اس حال کے ساتھ قبر میں اتارا جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں۔ ایسے میں کیوں نہ زاری کروں کہ مجھ میں نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں، اور موت نے میرے سر پر اپنے پر پھیلائے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں؟ میں جان کے نکل جانے پہ گریہ کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں، خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے کہ عریانی و خواری کے ساتھ اپنے گناہوں کا ہار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دوسرے سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض کے چہرے کشادہ، خندہ اور خوش ہوں گے، اور بعض کے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے، اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ میں اس کج زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں یا عمل میں کوشش کر کے تجھے راضی کر سکتا ہوں؟ اے پروردگار، تیری حمد کے برابر میری زبان کی کیا حیثیت ہے، اور تیری نعمتوں اور احسان کے سامنے میرے عمل کا کیا وزن ہے؟ میرے معبود، تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھایا، اور تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا۔ میرے سردار، میری رغبت تیری طرف، خوف بھی تجھی سے ہے، امید تیری ذات سے ہے، اور یہ مجھے تیرے حضور کھینچ لائی ہے۔ اے خدائے یکتا، میری ہمت تیرے حضور پہنچ کے ختم ہو گئی، اور میری رغبت تیرے خزانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے، اور تیرے مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے۔ بس اے میرے مولا اور میری امیدگاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت میں لگا کر مجھے اپنے گناہ سے روک دے، اور میرے گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بس میں تجھ سے ازلی امید اور ابدی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور عنایت کا جو تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے۔ بس حکم تیرا ہی ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تو بابرکت ہے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ جب میرے پاس عذر نہ رہے، تیرے حضور بولنے میں میری زبان گنگ ہو جائے، اور تیرے سوال پر میری عقل گم ہو جائے، بس میری سب سے بڑی امیدگاہ، مجھے اس وقت ناامید نہ کر جب میری حاجت سخت ہو، میری نادانی پر دور نہ فرما، میری کم صبری پر محروم نہ رکھ، میری حاجت کے مطابق عطا کر، اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ سردار، تو ہی میرا آسرا ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، تجھی سے امید ہے، تجھ پر توکل اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تیری ڈیوڑی پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، تیری سخاوت سے اپنی حاجت بر آری چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں۔
تجھی سے تنگی دور کرنے کی امید کرتا ہوں، تیرے خزانے سے اپنی اسرت دور کرنا چاہتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں، میری نگاہیں تیری عطا و سخاوت کی طرف اٹھتی ہیں اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتا ہوں۔ بس مجھے جہنم میں نہ بھیجیو، تو میری امید کا مرکز ہے، اور مجھے حاویہ دوزخ میں نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور بھلائی سے جو مجھے گمان ہے اس کو نہ جھٹلا، کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے، اور مجھے اپنی طرف کے ثواب سے محروم نہ فرما۔ تو میری محتاجی سے واقف ہے۔ میرے اللہ، اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرے عمل نے تجھے میرے نزدیک نہیں کیا، تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور گناہوں کا عذر قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے؟ اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ عادل ہے؟ دنیا میں میری بے کسی پر رحم فرما، اور موت کے وقت میری تکلیف پر، اور قبر میں میری تنہائی پہلوئے قبر میں میری خوف زدگی پر رحم فرما۔ جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما۔ میرے اعمال میں سے جو لوگوں کے لیے مخفی ہیں ان پر معافی فرما، میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی کر دے۔ اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدل رہے ہوں گے، اس وقت رحم فرما جب میرے نیک ہمسائے تختہ غسل پر مجھے ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے، اس وقت مہربانی فرما جب میرے رشتہ دار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے، اور مجھ پر اس وقت بخشش کر جب تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرما، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے نہ لگاؤ ہو۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تنہا ہو جاؤں گا۔ میرے سردار، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہوا تو کس سے امید کروں؟ جب میرا وقت ختم ہو جائے گا تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں؟ میرے سردار، مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں۔ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہوا تو کس سے اس کی امید کروں؟ جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں؟ میرے سردار، مجھے عذاب نہ دینا، میں امید لے کر آیا ہوں۔ میرے اللہ، میری امید پوری فرما اور خوف سے امان دے۔ بس گناہوں کی کثرت میں تیرے عفو کے سوا مجھے کسی سے امید نہیں۔ میرے آقا، میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں، اور تو ڈھانپنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بس مجھے بخش دے۔ تو مجھے اپنی نظر کرم سے مجھے ایسا لباس دے کہ جو میری خطاؤں کو چھپا لے۔ تو وہ خطائیں معاف کر دے کہ ان پر باس پرس نہ ہو۔ بس تو قدیمی نعمت والا، بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان معافی دینے والا ہے۔ میرے اللہ، تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں اور اپنے ربوبیت کے منکر لوگوں کو بھی اپنے فیض سے نوازتا ہے۔ تو میرے سردار، کیوں کر وہ محروم رہے گا جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے ہی لیے ہے۔ بابرکت اور بلند تر ہے تو، اے جہانوں کے پالنے والے۔ اے میرے آقا، تیرا بندہ حاضر ہے جسے اس کی نیکی نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ بس اپنی ذات کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرما اور میری عرض قبول کر لے۔ میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ تو اسے رد نہ کرے گا، کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی مغفرت ہے۔ اے میرے معبود، تو وہ ہے جس سے سائل کو اصرار نہیں کرنا پڑتا اور عطا کرنے سے تجھ میں کمی نہیں آتی۔ تو ایسا ہے جیسا تو بتاتا ہے اور اس سے بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں۔ اے معبود، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بہترین صبر، جلد تر کشائش، سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی عطائی کی۔ اے پروردگار، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوالی ہوں جسے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اے اللہ،
میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے بہترین مسوال اور عطا کرنے والوں میں بہترین، میں اپنے لیے، اپنے کنبے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد، تعلق داروں اور دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں عطا فرما، اور میری زندگی بہترین، میری اچھائی ظاہر اور میرے تمام حالات کو سدھار دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے لمبی عمر دی اور ان کے عمل کو نیک گردانا، ان کو بہت سی نعمتیں عطا کی اور تو ان سے راضی ہو گیا، اور ان کو پاکیزہ زندگی بخشی جس میں وہ سدا خوش رہے، ان کو عزت دار بنایا اور روزگار کو مکمل فرما، کیونکہ خود تو جو چاہے کرتا ہے اور تیرا غیر چاہے تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ، تو خاص طور پر ذاتی ذکر کے فضل مجھے دے، وقتوں اور دن کے گوشوں میں جس عمل سے تیرا تقرب چاہتا ہوں اس میں میری طرف سے ریا اور تعریف کی خواہش، خود ستائی اور بڑائی کا احساس نہ آنے دے، اور مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے معبود، مجھے روزی میں کشائش، وطن میں امن اور رشتہ داروں اور میری اولاد کے بارے میں خون کی چشم عطا فرما، اور اپنی نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ، بدن میں صحت و تندرستی و توانائی دے، اور دین میں سلامتی عنایت فرما، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رہوں جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے یہاں ان بھلائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تو نے نازل کی اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں، شب قدر میں، اور جو تو ہر سال کے دوران نازل کرتا ہے، یعنی وہ رحمت جسے تو پھیلاتا ہے، وہ آرام جو تو دیتا ہے، وہ سختی جسے تو دور کرتا ہے، وہ نیکیاں جو تو قبول کرتا ہے، اور وہ گناہ جو تو معاف کرتا ہے، اور مجھے بیت الحرام کعبہ کا حج اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی نصیب فرما، اور مجھ کو اپنی وسعت والے فضل سے کشادہ رزق دے، اور اے میرے سردار، بری چیزوں کو مجھ سے دور رکھ، میری قرض اور ناحق لی ہوئی چیزوں کو میری طرف سے لوٹا دے، حتیٰ کہ مجھ پر ایذا نہ رہے، اور میرے دشمنوں، حاسدوں اور مخالفوں کے کان اور آنکھیں میری طرف سے بند کر دے، اور ان کے مقابل میری مدد فرما، میری آنکھیں ٹھنڈی کر اور میرے دل کو فرحت دے، میری تکلیف اور پریشانی کے دور ہو جانے کا ذریعہ پیدا کر دے، تیری ساری مخلوقات میں سے جو میرے لیے برا ارادہ رکھتا ہے اسے مارے پاؤں تلے ڈال دے، اور شیطان اور سلطان کی شر اور برے مال سے بچنے میں میری مدد فرما، اور مجھے سب گناہوں سے پاک صاف کر دے، اپنی درگزر کے ساتھ مجھے جہنم سے پناہ دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر، اور اپنے فضل و کرم سے حور العین کو میری بیوی بنا دے، اور مجھے اپنے پیاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ جگہ دے جو حضرت محمد اور ان کی خوش اتوار آل ہے، اور پاکیزہ، شفاف اور پاک دل ہیں ان پر، ان کے جسموں پر اور ان کی روحوں پر رحمت نازل فرما، اور ان پر رحمت خدا اور اس کی برکتیں ہوں۔ میرے اللہ، میرے آقا، تیری عزت و جلال کی قسم کہ اگر تو میرے گناہوں کی باز پرس کرے گا تو میں تیرے عفو کی خواہش کروں گا، اگر تو نے میری پستی پر پوچھ گچھ کی تو میں تیری مہربانی کی تمنا کروں گا، اگر تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا تو میں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود، میرے سردار، اگر تو نے اپنے پیاروں سے فرما برداروں کے سوا کسی کو معافی نہ دی تو گناہ گار لوگ کس سے فریاد کر سکیں گے؟ اگر تو صرف اپنے وفاداروں کو عزت عطا فرمائے گا تو خطا کار لوگ کس سے داد فریاد کریں گے؟ میرے معبود، اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اس میں تیرے دشمنوں کو ہی خوشی ہوگی، اور اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو اس میں تیرے نبی کو مسرت ہوگی۔ قسم خدا کی میں یہ جانتا ہوں کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی کی نسبت اپنے نبی کی خوشی منظور ہے۔ اے اللہ، میں سوالی ہوں تجھ سے کہ میرے دل کو اپنی محبت سے، اپنے روب سے، اپنی کتاب کی تصدیق سے بھر دے، نیز میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے۔ اے بزرگی اور عزت کے مالک، میرے لیے اپنی حضوری محبوب بنا،
اور مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھ، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوش کشادگی اور فخر و عزت کا ذریعہ بنا۔ اے معبود، مجھے گزرے ہوئے نیک لوگوں سے ملحق فرما دے اور موجودہ نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ میرے لیے نیکوکاروں کا راستہ مقرر کر دے اور میرے نفس کے بارے میں میری مدد کر، جیسے تو اپنے بندوں کو ان کے نفسوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے عمل کا انجام خیر کے ساتھ کر، اور اپنی رحمت سے اس کے ثواب میں مجھے جنت عطا فرما، اور جو نیک عمل تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ اے پالنے والے، اور جس برائی سے تو نے مجھے نکالا ہے اس کی طرف نہ پلٹا۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو تیرے حضور میری پیشی سے پہلے ختم نہ ہو۔ مجھے زندہ رکھنا ہے تو اس پر زندہ رکھ، اور موت دینی ہے تو اسی پر موت دے، جب مجھے اٹھائے تو اسی پر اٹھ کھڑا کر، اور میرے دل میں دین کو دکھا دے۔ شک اور ستائش طلبی سے پاک رکھ، یہاں تک کہ میرا عمل تیرے لیے خاص ہو جائے۔ اے معبود، مجھے اپنے دین کی پہچان، اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرما، اور مجھے اپنی رحمت کے دونوں حصے دے، اور ایسی پرہیزگاری دے جو مجھے تیری نافرمانی سے روکے، اور میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرما۔ میری چاہت اس میں قرار دے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے اپنی راہ میں اور اپنے رسول و آل رسول کی راہ میں قائم و دائم رکھیو۔ میں سستی، بد دلی، پریشانی، بزدلی، کنجوسی اور فکر و فاقہ سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور تمام سختیوں اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ سیر نہ ہونے والے نفس پر، نہ ہونے والی شکم پر، نہ ڈرنے والے دل، نہ سنی جانے والی دعا اور فائدہ نہ دینے والے کام سے، اور پناہ لیتا ہوں پالنے والے اپنے نفس، اپنے دین، اپنے مال، اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں راندے ہوئے شیطان سے۔ بے شک تو سننے والا ہے۔ اے معبود، سچ تو یہ ہے کہ تجھ سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی تیرے سوا کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں۔ بس میرے نفس کو اپنی طرف کے کسی عذاب میں نہ ڈال، اور نہ مجھے کسی تباہی کی طرف پلٹا، اور نہ مجھے دردناک عذاب کی طرف روانہ کر۔ اے معبود، میرا عمل قبول فرما، میرے ذکر کو بلند کر، میرے مقام کو اونچا کر، میرے گناہ مٹا دے، مجھے میرے گناہوں کے ساتھ یاد نہ فرما، اور میرے بیٹھنے کا ثواب، میری گفتگو کا ثواب، میری دعا کا ثواب اپنی خوشنودی و جنت کی شکل میں دے، اور اے پالنے والے، وہ سب کچھ دے جو میں نے مانگا ہے، اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے۔ بے شک میں تیری چاہت رکھتا ہوں۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، بے شک تو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جو ہم پر ظلم کریں اسے معاف کر دیں۔ ضرور ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما، یقیناً تو ہم سے زیادہ اس کا اہل ہے۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوالی کو اپنے دروازے سے نہ ہٹائیں، اور میں تیرے حضور سوالی بن کر آیا ہوں، بس مجھے دور نہ کر مگر میری حاجت پوری کر دے۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ جو افراد تمہارے غلام ہیں ہم ان پر احسان کریں، اور ہم تیرے غلام ہیں، بس ہماری گردنیں آگ سے آزاد فرما۔ اے وقت مصیبت میری پناہ گاہ، اے سختی کے ہنگام میں میرے فریاد رس۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے داد خواہ ہوں۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، نہ کسی اور کی، اور سوائے تیرے کسی سے کشائش کا طالب نہیں ہوں۔ بس میری فریاد سن اور رہائی دے۔ اے وہ جو قیدی کو چھڑاتا ہے اور بہت سارے گناہ معاف کرتا ہے، میرے تھوڑے عمل کو قبول فرما اور میرے بہت سارے گناہ معاف کر دے۔ بے شک تو بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے ایسا ایمان و یقین مانگتا ہوں جو میرے دل میں جمع رہے، یہاں تک کہ میں سمجھوں کہ مجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تو نے میرے لیے لکھی ہے، اور مجھے اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے میرے لیے قرار دی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔